اسلام عبادات اور اعمال کا مجموعہ دین ہے۔ عبادات کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی بندگی کرنا اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہ بڑی معروف بات ہے کہ دین اسلام چاہتا کیا ہے، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ عَنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى رَبِّ الْعِبَادِ، لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے آنا اور ایک اللہ کی عبادت کا رنگ ڈھنگ اور طریقہ بتا دینا، یہ اسلام ہے۔ دین اسلام سے پہلے لوگ مختلف مذاہب پر عمل کرتے تھے۔ پہلے نبیوں کی شریعتوں پر عمل ہوتا، پھر آہستہ آہستہ دین کے اندر بدعات داخل ہوتی، اور بدعات جو تھی وہ گمراہی کا نمونہ بن جاتی، اور پھر لوگ اسی پر پکے اور پختہ ہو جاتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ لوگوں کی غلامی سے نکالا، اور کیا کیا؟ بندوں کو بندگی کے لیے اس خدا کی عبادت گاہ میں، خدا کے روبرو، خدا کی درگاہ پر لے آئے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جتنی بھی تگ و دو اور جتنی بھی محنت و کاوش تھی، وہ ساری کی ساری اسی لیے کہ لوگ غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پر آ جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی کاوش اور کوئی محنت کسی اور وجہ، کسی اور ذریعے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھی۔ اگر آپ نے دعوت کا کام بھی کیا ہے تو اس کا مقصد بھی لوگوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، اور اگر آپ نے جہاد کا کام کیا ہے اس کا مقصد بھی لوگوں کو اللہ کی طرف لانا ہے۔ یہ تھوڑا سا سامنے اگر تشریف لائیں تو زیادہ بہتر ہے، یہ دائیں بائیں نا خطیب کے سامنے آتے ہوتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زندگی بھر لوگوں کے اندر ایک ہی شمع روشن کی، ایک ہی چراغ لوگوں کو دکھایا، اور ایک ہی لائن کے اندر لوگوں کو لگایا۔ وہ کیا؟ کہ لوگوں غیر اللہ کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کے سامنے سجدہ کرو۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری زندگی کا ایک ہی یہ مقصد تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام عبادات کا مجموعہ ہے۔ عبادات کون سی، کیسی، کس طرح کی عبادات؟ عبادات اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہماری عبادات ہے تو وہ اللہ کو پیاری لگتی ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے، اس کا درجہ ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور اگر عبادات ہماری مرضی کی ہے، جس طرح ہم چاہتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں آسان لگتا ہے، یا جو میں چاہتا ہوں اسی طرح میں کرتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ عبادات اللہ کے لیے نہیں، وہ میرے نفس کے تابع ہے۔ عبادات ہوتی وہ ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی اختیار کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، اور کوئی عبادت ہوتی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر بڑا واضح، بڑا دو ٹوک، بڑا صاف، بڑا شفاف میسج اور پیغام دیا کہ لوگوں دین کو مشکل نہ سمجھو، دین تو بڑا آسان ہے، مگر کرنا کیا ہے؟ جو اللہ دے اور اللہ کے نبی دے وہ لے لو، اور جس کام سے اللہ روک دے، اللہ کے نبی روک دے، وہ رک جاؤ۔ آسان کام ہے، اس میں کون سی کوئی پیچیدگی ہے، کون سا کوئی اس میں ابہام ہے؟
تو عبادات میں سے جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، دوسرے فرائض ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین عبادت جمعہ ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم کوشش کریں گے کہ جمعہ کیسے جمعے کا سارا دن کیسے گزارنا چاہیے، جمعہ کیسے ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کوشش تھوڑی سی کریں، زیادہ نہیں، تھوڑی سی کوشش کریں، تو ہم اس سارے دن کو ایک بہترین نیکی کا دن بنا سکتے۔ اور اس کی ابتدا نماز فجر سے ہوتی ہے۔ ہم نماز فجر سے اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مسلمان فجر کی نماز پڑھے تو کیا کرے؟ سورج سجدہ اور سورت دہر، دو صورتیں فجر کی نماز میں تلاوت کرے۔ اب سوال ہے کہ کیا اگر کوئی اور قرآن پڑھا جائے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ نماز ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، مگر اگر دو صورتیں فجر کی نماز میں تلاوت کی جائے، دہر اور سجدہ، تو پھر سنت کے مطابق ہوتی ہے، اجر زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے نا۔ اصحاب رسول جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے رسول کی اتنی زیادہ نقل کیا کرتے تھے کہ جہاں کہیں آپ بیٹھ گئے نا، ویسے ایک منٹ کے لیے بندہ سفر کر رہا ہے، ایک منٹ کے لیے بیٹھ گئے سانس لینے کے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود اس جگہ پر بغیر کسی وجہ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بعد میں جب وہاں سے گزرتے تو دیکھا یا اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھ گئے، حالانکہ کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مگر صحابہ کرام نے دین کو من و عن اسی طرح نقل کیا اور پریکٹس کیا جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز جمعہ کے دن سورج سجدہ اور سورت دہر نماز فجر میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ باقی بھی قرآن آپ پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی، مگر آپ یہ دو صورتیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب جمعے کا اجر دوگنا ہوتا جائے گا۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اس بات کو یاد رکھو، جمعے کا دن یہ فیصل ثالث دن ہے، منصف دن ہے، اس دن فیصلے کیے جائیں گے، قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام بھی جمعہ کے دن تشریف لائے، ان کو پیدا کیا گیا اور ان کی روح بھی اسی دن قبض کی گئی، یعنی جمعہ کے دن۔ اور فرمایا جمعہ کے دن ایسا وقت آئے گا کہ لوگ، قیامت کا وہ دن ہوگا، لوگ اپنے ہوش ہوتے ہوئے لوگ ہوش کھو دیں گے۔ یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ ایسا سخت ترین دن ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں گر رہے ہیں، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ وما هم بسکارا، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ خوف ہوگا، ہیبت ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا، رعب و دبدبا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو، جمعہ کے دن درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ سب سے پہلی یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذہب اللہ بہ الہم والغم، کثرت سے درود پڑھنا یہ انسان کو خوف سے اور غم سے نجات دلاتا ہے، خوف سے اور غم سے۔ اور اگر آپ کی عادت مبارکہ بن جائے، آپ سب دوستوں کی، میری اور آپ کی، تو اگر کوئی ایسا مشکل دن آ جائے جو کہ آنا ہے، لازم ہے، جو قیامت کا دن لازم ہے، تو ہم اپنی عادت کے مطابق اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے خوف کو ختم کر دے گا۔ اور اگر ہم اسی حالت میں مر جائیں اور بعد میں یوم القیامہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری اسی عادت کو بحال بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود پڑھتے ہو، درود آپ کا پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔
آپ کا درود پڑھنا مجھے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں اور ہمارا درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے. اب بعض لوگ یہاں پر پریشان ہو جائیں گے کیسے پیش کیا جاتا ہے. بھائی یہ اللہ جانے, ہمیں کیا پتا کیسے پیش کیا جاتا ہے, مگر اللہ کے رسول نے فرما دیا, جو فرما دیا حق ہے اور سچ ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دن کا جب شروع حصہ ہو, پہلا حصہ, تو آپ سورۃ کہف کی تلاوت کریں. یہ جمعے کے دن کے لیے خاص ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اور پھر اگلے جمعے پھر پڑھتا ہے, اگلے جمعے پھر پڑھتا ہے, اور اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ ہر جمعے کے دن جو سورۃ کہف 15ویں پارے میں ہے, جو خاص کر جمعہ کے دن یہ عمل اپنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں میں مبتلا نہیں کرتا, پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا, اس کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے. روشنی مطلب ہر اعتبار سے روشن, دل و دماغ روشن, کام کریں گے روشن رہیں گے, کوئی عبادت کریں گے اندر روشن رہے گا, نور رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے تمہیں روشنی بھی, نور بھی عطا کرے گا, اور تمہیں قیامت کی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی. اللہ. اور اس کے بعد اگلا کام کیا ہے جمعہ سے پہلے اگلا کام غسل کرنا, اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم کرتے ہیں, ہر روز نہاتے ہیں, یہ کون سا کوئی نئی کام ہے. اب نہانے اور غسل کرنے میں فرق ہے. نہانے اور غسل کرنے میں فرق ہے. مسلمان غسل کرتا ہے, نہاتا نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یہ کون سی منطق والی بات ہے. یہ منطق ہے. غسل سے انسان کا دل اور اس کا جسم پاکیزہ ہوتا ہے, نہانے سے نہیں ہوتا, صاف ہوتا ہے. نہانے سے صرف کیا ہوتا ہے, صاف, اور غسل کرنے سے پاک ہوتا ہے. انسان کا وجود پاکیزہ, عبادت کے لیے پاکیزہ ہونا چاہیے. اور یہ بات ذہن نشین ہے کہ مومن مسلمان جو ہوتا ہے نا, وہ ہر روز کرے تو غسل ہی کرے. ہم سمجھتے ہیں شاید ضروری حاجات کے لیے غسل کیا جاتا ہے, ضروری کوئی جو واجبات ہیں گھریلو دوسرے تیسرے ان کے لیے غسل کیا جاتا ہے. نہیں, جب بھی آپ نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کا پروگرام بنایا تو غسل کرے. اسی طرح نہانے کی طرح بڑا آسان ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلے اگر ہم ان پر توجہ کریں تو ہماری زندگی بڑی آسان اور خوبصورت ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نہایا نہیں, آپ نے غسل کیا ہے. ہم نہاتے ہیں, ہماری عادت بن گئی, کوئی دو منٹ ٹھہرنا میں نہا کے آیا, 2 منٹ کرنا میں ایسے کر کے آیا. نہیں, حالانکہ اس پر پانی بھی کم خرچ ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت بھی ادا ہوتی ہے, اور مومن پاک بھی ہوتا ہے. یہ باتیں نشین رکھی, طاہر, پاکیزہ. اب اس کی دوسری ایک مثال میں ایگزامپل آپ کو سمجھاتا ہوں. ہمیں رزق حلال کھانے کا کہا گیا نا کہ رزق کون سا کھاؤ, حلال, مگر اس کے بعد کہا گیا طیب بھی کھاؤ. رزق حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. اور طیب کا معنی پتہ کیا ہے, پاکیزہ رزق, وہ جو تمہیں نقصان نہ دے. حلال تو ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حلال سے حرام خرید لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس حلال کا پیسہ ہے جیب میں, تو جو بھی چیز خریدیں گے وہ ٹھیک ہے. تو یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی فرمایا رزقاً حلالا طیبا, رزق کھاؤ حلال اور طیب. طیب کا معنی یہ ہوتا ہے, جس طرح ایک مثال آج کل میں دے دیتا ہوں آپ, یہ جتنے جنک فوڈز ہیں, یہ فلاں چیزیں کھانا, یہ نقصان, ہر ڈاکٹر کہتا ہے یہ نقصان دہ چیزیں نہ کھائیں. تو اس کا مطلب ہے یہ طیب چیزیں نہیں ہیں. حلال ضرور ہے مگر طیب نہیں ہے. یا ایسی چیزیں جو صحت کو نقصان دیتی. دیکھیں, قربان جاؤں,
اسلام کیسا دین ہے، ایک ایک چیز کی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ بعض ساتھی کہتے کہ بس جی حلال پیسوں سے خرید جو بھی لو وہ ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے مومن مسلمان جو ہوتا ہے وہ غسل کرتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے مومن طاہر ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد خوشبو لگانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، وقت سے پہلے مسجد میں آنا۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ویسے تو ہم مسائل کی دلدل میں رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی۔ ہم سمجھتے ہیں جمعہ ہے نماز کا نام۔ اکثر دوست نماز کتنے بجے، اکثر دوست یہ ہم سے سوال کرتے جی آپ کے ہاں نماز کتنے بجے جمعے کی؟ بندہ پوچھے یہ نماز جمعے کی، دیکھیں خطبہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے فرض نماز کو ادا کر دیا۔ زور کے ہم کتنے پڑھتے ہیں فرض؟ 2۔ کیوں پڑھتے 2؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ خطبہ سننا فرض ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ کیوں خطبہ سننا کیوں فرض ہے؟ یہ مسلمانوں کا نظام تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم 8ویں دن اہل ایمان کو ان کے دین کے بارے میں درس دیتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، اور وہ 8 دن آگے اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر 8ویں دن نیا سبق دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جس نے صرف نماز پڑھی اس کا مطلب ہے وہ خطبے سے رہ گیا۔ تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ نماز اور خطبہ یہ ایسی چیز ہے، خطبہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض نماز کو ادا کر دیا، تاکہ وہ والا وقت بھی خطبہ کے اندر شامل ہو جائے۔ تو محترم بھائی اور بزرگوں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، اور وہ صحیح حدیث کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جمعہ سے پہلے مسجد کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جاتے، اور جو جو پہلے پہل آتا ہے اس کو اونٹ اور پھر بیل اور پھر مرغی اور پھر انڈا اس کے برابر اجر ملتا ہے۔ جو پہلے آتا ہے اس کو بڑی قربانی کا اجر، جو بعد میں آتا ہے اس کو چھوٹی قربانی کا اجر، جو اس سے بعد میں آتا ہے اس کو اس سے چھوٹی قربانی کا اجر۔ اور جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں، فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خطبہ جمعہ سے پہلے آئیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو آج بات کیا ہوئی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ تعلیم الاسلام ہے۔ اسلام نے عامی لوگوں کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے۔ اب آپ لوگ عالم تو بن نہیں سکتے، نہ آپ کے پاس وقت ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، تو اب آپ کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی ہے کہ آپ جمعہ کے دن 1-8 گھنٹہ جو ہے وہ وقت پر نکال کے آئیں تاکہ اسلام کو سمجھیں۔ آج یہی پرابلم ہے کہ ہم ہر بات کو سمجھتے ہیں مگر اسلام کو نہیں سمجھ پاتے، اور اس کے لیے یہ بات ذہن نشین ہے کہ عورتوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ ہماری خواتین ہر جگہ پر جاتی شاپنگ کے لیے، مختلف جگہ پر ان کو آزادی ہے، مگر مسجد میں نہیں آتی۔ پتہ نہیں کیوں، یہ کس نے کہہ دیا، یہ کس نے یہ بات سنا دی کہ مسجد میں نہیں آنا؟ اور اس طرح کی جب کوئی غلط بات معاشرے کے اندر پھیلتی تو پھر پھیلتی چلی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر نماز میں عورتیں مسجد میں آتی تھی، اور آخری صفوں میں خواتین اور بچے ہوتے تھے، مگر آج کل ہماری اکثر و بیشتر مساجد ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ خواتین کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی۔ بھائی اگر عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی تو وہ کہاں سے دین سمجھیں گی؟ اور یہ بات ذہن نشین رکھو، مرد کو دین سمجھ آیا نا، مرد کو
تو دین گھر کی دہلیز تک رہتا ہے، باہر باہر، اندر نہیں داخل ہوتا. اور اگر عورت کو سمجھ آ جائے تو نسلوں تک منتقل ہوتا ہے دین، نسلوں تک، کئی نسلوں میں دین چلتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. خاص اہلیکم، اہل کسے کہتے؟ اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے جو آپ کے گھر کے اندر افراد موجود ہیں انہیں اہل کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی یہ نص ہے جس کو کوئی بندہ غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو اب ہر نیکی کے کام میں بالخصوص یہ مساجد جو ہوتی ہیں یہ ہدایت کا منبع، مرکز و محور ہوتی ہے. اس لیے مساجد کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لایا کریں. صبح سے گھر میں جو ہے وہ بتا دیا چلے بھائی تیار ہو جاؤ، ہم نے مسجد میں جانا ہے. ماحول بناؤ جس طرح عربوں کے اندر ماحول بنے ہوتے، سارے کے سارے لوگ مساجد میں آتے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد خطبہ جمعہ کے والے دن جو نقصانات والی کچھ باتیں، نقصانات والی کیا باتیں؟ لیٹ آنا. ایک اور بات رہ گئی، نقصانات والی بات بعد میں شروع کرتا ہوں. ایک اور کام فرمایا، جب بھی مسجد میں آؤ خطبہ جمعہ کے دن 2 رکعت ادا کر کے بیٹھو، چاہے خطبہ ہو رہا ہو یا خطبہ سے پہلے آؤ. 2 رکعت ادا کرنے کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ اگر کوئی شخص آتا نا وہ 2 رکعت نہ پڑھتا، آپ اس کو خطبہ کے اندر کھڑا کر دیتے، کھڑے ہو جاؤ بھائی 2 رکعت نماز پڑھو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی. تو معلوم کیا ہوا کہ 2 رکعت پڑھے بغیر کھڑے مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. یہ اپنی عادت بنا لیں اور بتائیں سب کو. اب ہے نقصانات والی باتیں کیا ہے؟ نقصانات والی بات ہے لیٹ آنا، یہ نقصان ہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو پھلانگ کے اگلی صف میں آنے کی کوشش کرنا، لوگوں کے اوپر سے پھلانگتے آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے اوپر سے مت پھلانگو. ایک شخص تھا وہ اس طرح مسجد میں آیا اور وہ ادھر ادھر لوگوں کو ایسے ایسے کر کے آگے آنے کی کوشش. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، دیر سے آئے ہو. فرمایا بیٹھ جاؤ، دیر سے آئے ہو. دیر سے آنے والے پیچھے رہتے ہیں، آگے نہیں آتے. آپ نے اس کو بٹھا دیا. اور پھر اس کے بعد بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ جب آتے تو وہ جگہ خالی کرا دیتے. یار ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. جگہ خالی نہیں کروانی کسی سے. مسجد میں اگر کوئی ساتھی پہلے موجود، پہلے سے بیٹھا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی اوپر سے آئے اسے کہے بھائی پرے ہو جاؤ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں. بھائی یہاں یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کوئی کسی کی جگہ خاص نہیں ہوتی. ہاں بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کو کہیں وہ کرسی رکھ لیتے ہیں یا کہیں مستقل بیٹھ جاتے ہیں، تو پہلے والوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے، نہ کہ وہ آنے والے جگہ خالی کراتے پھرے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جو پہلے مستقل لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ یار فلاں بزرگ آتے ہیں، فلاں بھائی آتے ہیں، ان کی یہ جگہ ہے، چلو میں سائڈ پہ ہو جاؤں. یہ تو ایک اچھی بات ہے، اخلاقی بات. مگر اگر کوئی وہاں پر بیٹھا ہے تو اس سے جگہ خالی نہیں کرائی جا سکتی. یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ کے 2 رکعت مسجد میں ادا کر کے گھر جانا. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے جلدی ہے، وہ اپنے گھر جا کے کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے. مگر مسجد کے اندر کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے. 2 فرض اور 2 سنت بعد میں پڑھنا، یہ سنت ہے. اب آگے آ جائیے. اب جمعہ کا دن جو ہے وہ اتنا اہم کیوں ہے؟ آپ نے اس کو مسلمانوں کی عید کہا ہے. ہر جمعہ مسلمانوں کی عید آپ نے کہا ہے. کیوں؟ اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں.
یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اس دن دعائیں قبول کی جاتی، اس لیے یہ دن زیادہ اہم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک درمیان میں گھڑی ایسی آتی ہے، کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ اس وقت میں جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتے۔ اب یہ تو سارا دن ہے، سارے دن میں مشکل ہو جاتا ہے بندے کو کہ اب پتا چلے کہ کون سا دن۔ اب میں اس کو اور تھوڑا سا کلوز کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر اور مغرب کا درمیان، عصر اور مغرب کا درمیان جو جمعہ کے دن ہوتا ہے یہ قبولیت کا زیادہ خاص وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان۔ اور دوسرا اس میں جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو سلام پھرنے تک، جمعہ کی اذان ہو جائے سلام پھرنے تک آپ جو بھی دل میں دعا کریں وہ بھی قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ خاص کر ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اسی لیے یہ دن یوم العید کہا گیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جمعہ کے متعلق یہ جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ساری عبادت جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ اور سبب کیا ہے، اس طرف آتے ہیں۔ جو اس کا اصل وجہ اور اس کی اصل سبب ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اصل ہماری عبادت کی وجہ اور سبب اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑ نعمتیں عطا کی، ایک انسان کا خالی وجود جسم یہ اربوں روپے کا جسم ہے۔ آپ ایک آنکھ لگوانا چاہیں آپ کو پتا چل جائے گا، آپ نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا چاہے آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو عبادت جو ہوتی ہے یہ دراصل شکر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات اکثر مصلی پر کھڑے ہو جایا کرتے، ساری رات نوافل پڑھتے، اتنا آپ عبادت کرتے، دن میں دعوت کا کام، اسلامی اسٹیٹ کا کام، دوسرے حکومتی امور انجام دینا، اور رات کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بیچ میں کچھ تھوڑا سو جانا، اونگ لینا، پھر کھڑے ہو جانا۔ یہاں پر دو باتیں۔ سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عبادت کے بعد کہا اے ہمارے نبی آپ اتنا کھڑا مت ہویا کریں، اتنا مت کھڑے ہو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، بولا کرے یار صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولا کرے، اتنا بھی خاموشی ضروری نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات کھڑے نہ ہوا کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عرش والا کہہ رہا ہے۔ آپ ساری رات کھڑے نہ ہوا کریں، آپ آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، آدھی رات سے بھی اس سے کم حساب کھڑے ہو سکتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا ایک دن سوال کرتی آقا علیہ السلام سے، یا نبی اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، آپ نے تو کسی پر زیادتی نہیں کی، آپ نے تو کسی کو تنگی نہیں کیا، آپ تو مجسمہ رحمت ہے،
پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے سامنے روتے ہیں؟ اتنا گڑ گڑاتے کیوں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانوں پر اتنی فضیلت عطا کی ہے، اتنا درجہ عطا کیا ہے، اتنی فوقیت عطا کی ہے، اتنی رفعت عطا کی ہے، اتنی بلندی عطا کی ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو معلوم کیا ہوا؟ عبادت دراصل اللہ کی شکر گزاری کا نام ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، شمار تو کرے، گننے تو صحیح، کتنی نعمتیں اللہ نے جو آپ کو عطا کی کسی اور کو نہیں دی۔ مگر بعض دفعہ بعض انسان پتہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی نظر ہمیشہ آگے ہوتی ہے، آگے، وہ اگلے کو دیکھ کے ہر وقت پریشان ہے، تو اگلا تو وہاں پہنچ گیا، میں یہاں پہنچا ہوں۔ حالانکہ یہ نہیں پتا کہ پہنچنا سب نے ایک ہی جگہ ہے، پہنچنا سب نے ایک ہی جگہ ہے، وہاں پتا چلے گا کہ کہاں پہنچے بھائی۔ اس لیے عبادت اللہ کی شکر گزاری کا نام۔ جو شخص عبادت نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو زمانے کا دستور کیا ہے؟ کوئی شخص ہمیں 2 منٹ کی سروس دے دینا، 2 منٹ کی، سرکاری ملازم کے پاس چلے جائیں، حالانکہ ہمارا جائز کام ہوتا ہے اور اس نے کرنا ہوتا ہے، وہ صرف تھوڑی سی ہمیں توجہ دے کے کام کر دے تو ہم پھولے نہیں جو ہے نا وہ اپنے آپ مانتے، ہر وقت اس کا شکریہ ادا، جہاں ملا شکریہ، شکریہ جی شکریہ، لوگوں کو بتاتے یار میں دفتر میں گیا تھا 2 منٹ میں اس نے میرا کام کر دیا۔ پھولے نہیں سماتے ہم لوگ۔ اب آپ اندازہ کیجئے 2 منٹ کے کام کا شکریہ تو ہم زندگی بھر ادا کرتے رہتے، مگر جس مالک و خالق نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی اس کا شکریہ ادا کب کب کیا اور کتنا کتنا کیا، یہ تو حساب اصل میں آگے جا کے ہونا ہے۔ اسی لیے اس کو یوم الحساب کہا گیا ہے، قیامت کے دن کو یوم الحساب، حساب کا دن۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اتنے زیادہ انسان، تو یہ ان کا حساب کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم پتہ کہ ہم انسان ہیں نا، چھوٹے، یہ دیوار کے پیچھے ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا نا، ہماری تو حیثیت یہاں سے ختم ہے، کیونکہ ہم، اور اللہ مالک الملک، اس کی بادشاہی کا کیا کہنے، تو ہم ہر چیز کو اپنے آپ پر تصور کر لیتے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، ایک آیت ہے، وہ جب آیت میں پڑھتا ہوں نا تو میں کانپ جاتا ہوں اکثر۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ بھی ذرا اس کو غور سے سنیے گا اور اکثر سوچئے گا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے ایک ایک لفظ۔ اب یہ کام کوئی آسان ہے؟ ایک ایک لفظ ہم دن میں کتنے ہزاروں لفظ بول جاتے ہیں، لاکھوں کئی لوگ لفظ بولتے ہیں ایک دن میں، تو بتائیے اتنے لفظ نوٹ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دنیا کو، مشینی کو دیکھیں تو یہ واقعی مشکل ہے، مگر اس زمین کا جو مالک و خالق ہے نا، اس کے لیے مشکل نہیں۔ اس نے ہمارے پیدا ہونے ہی اس کا سسٹم شروع کر دیا، پہلے دن سے کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، اور 2 فرشتے بٹھا دیے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن نا اس حساب و کتاب کو جھٹلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندے کا حساب رکھا جائے گا تو بعض بندے پر بڑے شاطر، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا، بڑے تیز اپنے آپ کو کہنے والے، لوگوں کو گیڑا دینے والے، فراڈ کرنے والے، تیزی اپنا جو کام نکلوا لے تو پھر 100 بندے کو بتاتے میں نے اس کو ایسے چیک کر دیا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوں گے
جو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے مکر جائیں گے اپنے اعمال سے، یا اللہ یہ تیرے فرشتوں نے غلط لکھا، ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، قسم اٹھا لے ہم نے نہیں کیا، یہ تیرا یہ جو عمل ہے نا یہ تو میں نے بالکل ہی نہیں کیا، تیرے فرشتوں نے میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ اور پھر اگلا صفحہ دیکھیں گے، یا اللہ یہ دیکھ میرے ساتھ کتنی زیادتی، کتنا ظلم، میں تو اس دن اس جگہ پر تھا ہی نہیں، تو یہ بلا وجہ میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہنسنے لگیں گے، بندے کی ایسی باتوں پر ہنسنے لگیں گے۔ اللہ زبان کو پر مہر لگا کے زبان کو بند کر دیں گے، اور پھر پورے جسم کو حکم دیں گے کہ تم گواہی دو، بولو بھئی اس نے یہ کیے یا نہ کیے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ہاتھ بولنے لگیں گے، پیر بولنے لگیں گے، کان بولنے لگیں گے، آنکھیں بولنے لگے گی، پورا وجود بولنے لگے گا، ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھئی اب بتا، اب تو تیرا جسم ہی تیرے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو سارا دن بلا وجہ ایویں بولی جاتے ہو، پتہ بھی کسی بات کا نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے متکبرانہ الفاظ بولتے رہتے ہو، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے برا انسان کا عمل لگتا ہے وہ تکبر ہے، کیونکہ تکبر جو ہوتا ہے وہ انسان کو عبادت سے دور کرتا ہے۔ متکبر شخص عبادت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ تو سارا کچھ میری وجہ سے، یہ مجھے یہ کار کوٹھی بنگلہ یہ فلاں چیزیں ملی، یہ میری صلاحیت کی وجہ سے، میں ہوں، میں اس کو پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، میں اس کو وہ سبق دوں گا جو اس کو یاد رکھے گا، اسے پتہ نہیں میں وہ ہوں۔ اللہ اکبر، حالانکہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پانی کے بلبلے کی بھی کوئی حیثیت ہے، بندے کے کوئی نہیں۔ اس لیے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ، اپنا حساب سیدھا رکھے، دنیا جو مرضی کہتی رہے، دنیا کی پرواہ نہ کرے، اپنے اللہ کی پرواہ کرے ہر معاملے میں۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، بڑا معروف واقعہ ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تابعی تھے، ان کی شادی نہیں ہوئی، تو حدیث کے اندر آتا ہے جس کی یہاں پر شادی نہیں ہوگی اس کی اللہ تعالیٰ اگلے جہان شادی کرے گا، اور دنیا کی ایک عورت اسے دے گا، دنیا کی ایک عورت اسے دے گا، مگر دنیا میں اس کی شادی نہیں ہے۔ میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، بڑا معروف اور صحیح واقعہ ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میری وہ عورت تو مجھے دکھا دے جو مجھے آخرت میں ملنی ہے۔ اللہ، تو دور کہیں اپنے شہر سے کوئی 100 میل دور اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر بتا دیا کہ فلاں کی بیٹی جو ہے وہ تیری آخرت، قیامت کے دن آخرت میں تیری بیوی بنے گی۔ اب وہ چل پڑے یہاں سے اس کو ملنے کے لیے۔ جب گئے اس شہر میں، مقامی اس جگہ پر پہنچے، تو انہوں نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں موجود ہے؟ اس نے کہا بالکل موجود ہے۔ اس نے کہا وہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا اس کا کوئی خاص کام تو نہیں ہے، مگر وہ اس سارے قبیلے کی بکریاں اکٹھی کر لیتی ہے اور جنگل میں چلی جاتی ہے، وہاں سارا دن بکریاں چراتی ہے، اور شام کو واپس آ کے سب کے جانور ان کے حوالے کر دیتی، اس کا یہ کام ہے۔ تو وہ اس کے پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا جنگل؟ کا یہ جنگل ہے۔ وہ اس کی طرف چلے گئے۔ جب جنگل میں گئے نا تو دیکھا کہ وہ عورت جو ہے وہ نفل ادا کر رہی ہے، اور جنگل کے شیر اس کی بکریاں چرا رہے ہیں، درندے اس کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ، سلام پھیرا تو اس کا نام لے کر بلایا، تو آگے سے اس عورت نے بھی نام لے کر بلایا۔ اس نے کہا مجھے تو اللہ نے خواب میں بتایا تیرا یہ نام ہے، تو میرا نام کیسے جانتا؟ اس نے کہا مجھے بھی اللہ نے خواب میں بتایا کہ تیرا یہ نام ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا کہ یہ جنگل میں اور یہ بکریاں اور یہ شیر اور یہ نماز کا قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے، جب سے میں نے اللہ سے صلح کی ہے نا، ان درندوں نے میرے ساتھ بھی صلح کر لی ہے، یہ درندے بھی اب میرے ساتھ صلح کے ساتھ رہتے ہیں، میں جیسے کہتی ہوں ویسے کرتے۔
اب معاملہ چونکہ اللہ کے ساتھ صلح کا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، باوجود ہر چیز کے ہونے کے، دنیا کی ساری نعمتیں آسائشیں ہونے کے، ہر بندہ پریشان ہر وقت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ہماری صلح نہیں۔ اور اللہ کے ساتھ صلح کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت کرنا، نماز، نفل، روزہ، اللہ کی طرف توجہ، انابت اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا لوٹنا۔ کوئی کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ سب خواب ہیں، سراب ہیں، یہ پکی دیواریں، پتھروں کے گھر، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو ابھی ہماری آنکھیں باندھی نہیں ہوں گی تو ایک لمحے کے بعد ہی سارے ہمارا نام ہم سے چھین لیں گے، مستوں میں اعلان ہونا شروع ہو جائے گا، اور گھر والے کہیں گے میت کو نہلانا کب ہے؟ فٹافٹ قبرستان پہنچاؤ۔ کوئی ایک رات بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے۔ اس لیے سب سے بہترین بات اللہ کی عبادت، اور یہ جمعے کا دن خاص عبادت کا دن ہے۔ میں نے بہت ساری جمعے کے فضائل، طریقہ کار بتائے، کوشش کریں کہ آپ اس کے مطابق جمعے کا دن گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔